السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہوں اور آپ کو ان 5 لاکھ روپے میں 5 موٹر سائیکل خریدنی ہو اور آپ کے پاس صرف 6 مہینے کا وقت ہو کہ آپ کو ان 6 مہینوں کے مدت میں 5 لاکھ روپیوں میں 5 موٹر سائیکل خریدنی ہو اور پھر 3 مہینے کا وقت گزر جائے اور آپ ایک موٹر سائیکل بھی نہ خرید سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا 50,000 روپیہ بھی خرچ ہو چکا ہو اور آپ کے پاس صرف 4.5 لاکھ روپے بچے ہوں، تو کیا آپ اس 50,000 روپے کے خرچ ہونے کے بعد کوئی جشن کریں گے، کوئی پارٹی کریں گے کہ میرا 50,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس لیے میں پارٹی کر رہا ہوں، اس لیے میں اپنے دوستوں کو دعوت کر رہا ہوں کہ میرے یہاں آئیے اور موم بتیاں جلائیے اور کھانا کھائیے؟ کیا آپ دعوت کریں گے؟ کیا آپ جشن منائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 50,000 روپے کے خرچ ہونے کے بعد کوئی جشن منائے، کوئی تقریب کریں، کوئی پارٹی کریں؟ جی میرے بھائی اور جی میری بہن، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 50,000 روپیہ خرچ ہونے کے بعد آپ کوئی تقریب نہیں کریں گے، کوئی جشن نہیں منائیں گے، کوئی پارٹی نہیں کریں گے۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ ایک وہ چیز جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، ایک وہ چیز جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، جب ہماری وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو ہم تقریب کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وقت کی، جی ہاں وقت، جس کے گزر جانے کے بعد اسے دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر پیسہ خرچ ہو جائے تو دوبارہ سے واپس لایا جا سکتا ہے، اگر سونا چاندی گم ہو جائے تو اسے دوبارہ سے لایا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت ہی ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی گزر جانے کے بعد واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو پھر جب ہمارا 1 سال گزر جاتا ہے تو ہم سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ ہم دوستوں کو دعوت دے کر کیوں بلاتے ہیں؟ ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیا اس بات کی خوشی کہ ہمارا 1 سال گزر چکا؟ ہم ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے 70 سال عمر دی تھی اور ان میں سے 35 سال گزر چکا تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ یہ تو غم کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال گزر چکا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ ہم ذرا تصور کریں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا اور ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد خوشی منانی چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد ہمیں غم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عمر دی تھی، وہ عمر جو تمام تحفوں سے بہتر ہے، وہ عمر جو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے افضل ہے، ہماری عمر کا وہ سال گزر گیا اور یوں ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا۔ ہمیں تو اس بات پر غم ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اس سال جو حاصل کرنا تھا وہ ہم حاصل کر نہ سکے، ہمیں اس سال جتنا گناہوں سے بچنا تھا ہم گناہوں سے بچ نہ سکے، ہمیں اس سال جتنا اللہ کے قریب جانا چاہیے تھا ہم اتنا قریب نہ جا سکے، ہمیں جتنی غریبوں کی مدد کرنی تھی ہم اس طرح غریبوں کی مدد کر نہ سکیں۔ ہمیں تو ان سب باتوں پر غم ہونا تھا۔ ذرا سوچئے کہ خوشی کس بات کی؟ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، دوسری قوم کی عادتوں کو اپنائے گا تو ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر میں یہودیوں والا کام کرتا ہوں تو میرا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اگر میں نصرانی والا کام کرتا ہوں تو میرا حشر نصرانیوں کے ساتھ ہوگا، اگر میں کافر مشرک اور غیر مسلموں کی طرح کام کرتا ہوں تو میرا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور سالگرہ منانا اور برتھ ڈے کی پارٹی کرنا یہ تو غیر مسلموں کا کام تھا، یہ تو عیسائیوں کا کام تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا جشن منانا شروع کیا اور پھر وہ اپنے پیدائش پر بھی جشن منانا شروع کر دیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ عادت ہمارے اندر بھی سرایت کر گئی کہ ہم بھی ان جیسی چیزوں میں پیش رہتے ہیں، ہم بھی سالگرہ مناتے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی کی بات ہے کہ ہماری عمر کا ایک حصہ ختم ہوتا ہے اور ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ اے میرے بھائی اور اے میری بہن،
آئیے ہم عہد کرتے ہیں، ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم سالگرہ اور برتھ ڈے کے نام پر کوئی پارٹی نہیں کریں گے، کوئی جشن نہیں منائیں گے، کوئی تقریب نہیں کریں گے، بلکہ ہم نئے سال کی شروعات تو تسبیح سے، استغفار سے، صلاۃ التوبہ سے، صلاۃ الحاجات سے کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے کریں گے۔ اور پچھلے سال جو ہم سے کمی اور کوتاہیاں ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس سال ان کمی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔